موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الرحمن تفسير ابن كثير. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الله تعالى في كلامه فيهن خيرات حسان. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیرات سے مراد ہے یعنی بہت نیکی والی بہت بھلائیوں والی وہ عورتیں ہوں گی جنت میں. وقیل خیرات جمع خیرہ وہی المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ خیرات جو ہے خیرہ سے ہے اور خیرہ کا مراد یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو اعمال کے لحاظ سے خلق کے لحاظ سے بھی صالحہ ہو اور حسن کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں خیرات. قاله الجمهور وروى مرفوعا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مفصل حدیث جو ہے وہ سورۃ الواقعہ کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے جس میں یہ آتا ہے کہ ان الحور العین حور عین جو ہیں جنت میں وہ گانا گائیں گی اور اس میں الفاظ کیا ہوں گے نحن الخیرات الحسان ہم نیک اعمال صالحہ اور حسن و جمال والی ہیں. خلقنا لازواج کرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. کیونکہ حور عین جو ہے یاد رکھیں کہ قیامت میں یعنی جنت میں مومن کے لیے ایک تو دنیا کی بیوی ہوگی جو اس کی بیوی تھی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا ایک آدمی کی بیوی ہے اس نے طلاق دے دی اب اس نے دوسری شادی کر لی تو بھئی وہ جنت میں کس شوہر کو ملے گی. اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ اختیار دیں گے کہ دونوں شوہروں میں سے وہ جس کو چاہے پسند کرے اس کے ساتھ رہے. کیونکہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جنت میں جو آدمی خواہش کرے گا پوری ہوگی. تو اگر وہ خواہش کرے گی کہ میں پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو اللہ اس کے ساتھ رکھے.
اور بعض علماء فرماتے ہیں اور جمہور کا قول یہی ہے، یعنی راجح قول یہی ہے کہ نہیں، جس کی عصمت نکاح میں عورت فوت ہوگی قیامت میں اس کو ملے گی۔ یعنی اگر ایک آدمی نے طلاق دے دی یا مثلا بیوہ ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، اب اس کے نکاح میں وہ فوت ہوئی ہے تو گویا اس کی بیوی ہے، اس کے حق میں وہ فوت ہوئی ہے، تو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی خاوند کی بیوی بنائیں گے جس کے عصمت نکاح میں وہ فوت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ جنت میں جو اللہ نے حوریں بنائی ہیں وہ اس طرح نہیں پیدا ہوئی جیسے دنیا کی عورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اور پھر 9 مہینے کا حمل اور پھر ولادت اور وضع حمل اور رضاعت اور پھر بچپنا پھر شباب، وہ تو اللہ کے حکم سے کن فیکون بس پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمایا۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ بھی ایک تو حوریں ہوں گی 72 یا 70 یا جتنا اللہ چاہیں گے عطا فرمائیں گے، ایک اس کی اپنی بیوی ہوگی، وہ 1 ہے، وہ 2 ہے، وہ 3 ہے، وہ 4 ہے، وہ بھی خاوند کو ملے گی۔ تو کیا ان 2 میں افضل کون سی ہوگی؟ یعنی وہ دنیا والی بیوی افضل ہوگی یا حور العین افضل ہوگی؟ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حور عین جو ہے وہ افضل ہوگی، چونکہ وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی نظر اٹھا کے غیر کو دیکھا تک نہیں ہے۔ دنیا کی عورت محض بہت بڑی نیک بھی ہو تو انسان ہے، کبھی غفلت سے کبھی اچانک بھی کسی کے نظر غیر محرم پہ پڑ جاتی ہے، کبھی غصے میں کوئی زبان سے لفظ بھی غلط نکل جاتا، اور کبھی عورت جو ہے وہ جھوٹ بھی بول لیتی ہے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ چونکہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اس لیے وہ دنیا کی بیوی سے افضل ہوں گی۔ لیکن یاد رکھو کہ راجح قول یہ نہیں ہے، راجح قول جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ وہ دنیا کی بیوی افضل ہوگی، دنیا کی بیوی حور عین سے افضل ہوگی۔ اس کی وجہ ہے اس نے دنیا میں روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، صدقات کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، خیرات کی ہے، خاوند کی خدمت کی ہے، بچوں کی تربیت کی ہے، اس کے اعمال صالح۔ حور عین نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس پیدا کیا اور بٹھا دیا جنت میں، مومن آئیں گے اور ان کو مل جائیں گے۔ تو جو اعمال صالحہ کرنے والی عورت ہے اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے علماء اور راجح قول یاد رکھو یہی ہے، جیسے کہ راجح قول یہی ہے کہ فرشتوں سے انسان افضل ہے، اور انبیاء تو اعلیٰ طریق اولا افضل ہیں۔ حالانکہ فرشتے معصوم ہیں اور انسان تو معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن غیر نبی تو معصوم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسان افضل ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے شریعت کا مکلف بنایا، اس پہ اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں کہ تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تم نے زندگی میں 1 دفعہ اگر استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، اگر صاحب نصاب ہو تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں صدقۃ الفطر دینا ہے، تمہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرنی ہے، اور تمہیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو انسان چونکہ مکلف ہے، انسان کو شرائع کا بوجھ ڈالا گیا ہے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ افضل ہوگا۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ دنیا والی بیوی جو ہے وہ حور عین سے بھی افضل ہوگی، اور اللہ جب اس کو جنت میں داخل کریں گے تو اس کو ایسا جمال عطا فرمائیں گے اور ایسی شکل عطا فرمائیں گے، حور عین کو بھی غبطہ پیدا ہوگا، یعنی وہ اتنی جمال ہوگا اور عین شباب ہوگا، اور اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نعمتیں جو ہے لوٹا دیں گے جو عین شباب میں تھی، کہ جیسے جوانی میں وہ کنواری تھی پھر اس کی بیوی بنی، اللہ اسی طرح اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے اور ایسا جمال دیں گے کہ وہ حور عین سے بھی افضل ہوگی۔ تو بہرحال
یعنی یہ راجح قول ہے کہ قیامت میں بیویاں ہوں گی، حوریں بھی ہوں گی، اپنی بیویاں بھی ہوں گی، لیکن دنیا والی بیوی جو ہے افضل ہے اور اس کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی، یاد رکھو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا بی بی سودا کو طلاق دینے کا۔ بی بی سودا حضور کی بیوی ہے، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بڑی عمر کی تھی، کیونکہ حضور نے تو ساری شادیاں جو فرمائی ہیں وہ ساری عورتیں بڑی عمر کی تھیں۔ کنواری لڑکی تو صرف سیدہ عائشہ تھی، اس کے علاوہ تو کوئی عورت بھی حضور پاک کی بیویوں میں کنواری نہیں ہے، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ جیسے سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو محسنہ اسلام ہے اور محسنہ محمد مصطفیٰ ہے، یعنی جس کے احسان حضور پر ہیں اور جس کے احسان اسلام پر ہیں، اتنی بڑی شان والی بیوی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ایک دفعہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو حضور کی عمر 25 سال تھی جب نکاح ہوا، اور بی بی خدیجہ کے 2 شوہر پہلے تھے اس سے، یعنی وہ بھی بیوہ تھی اور 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی تھی، اور ان شوہروں سے اس کی اولاد بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی شادی ہوئی ہے اس کی عمر 40 سال تھی، اور میرے آقا کی عمر مبارک جو ہے 25 سال تھی، لیکن اس نے اپنی خدمت سے اور الفت سے اور تواضع سے اور حضور پہ خیرات سے صدقات سے اتنا مؤثر کیا کہ حضور نے اس کی زندگی میں اور کوئی شادی نہیں کی۔ تو ایک دن جب حضور تشریف لے گئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ آج حضور پریشان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حزن ہے، ملال ہے، غم ہے۔ انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد عرض کیا کہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے، خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ میں نے آج کچھ لوگ دیکھے ہیں جو اتنا مفلوق الحال ہیں، اتنے مسکین ہیں، ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک وقت فاقہ کرتے ہیں اور ایک وقت کو 2 کھجوریں نصیب ہو جاتی ہیں، کوئی ٹکڑا روٹی کا نصیب ہو جاتا ہے، اور اتنی قسم و ترسی کے عالم میں ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد مجھے چین نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تو بیوی خدیجہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، اور پھر پیغام بھیجا اپنی خادمہ کے ذریعے سیدنا ابو بکر کے پاس، ان کو بھی بلایا۔ یاد رکھیں اس وقت کوئی پردہ شردہ تو تھا نہیں نا، پردہ تو مدینے میں نازل ہوا ہے، اور بی بی خدیجہ تو فوت ہی مکے میں ہو گئی، اس وقت تک تو احکام نہیں آئے تھے حجاب کے، لیکن وہ بڑی باحیا عورتیں تھیں، بڑی با عزت عورتیں تھیں، بڑی با عفت عورتیں تھیں۔ آج کل کی طرح یہ ماڈل نہیں تھیں، آج کل کی طرح یہ شوبز کی لڑکیاں نہیں تھیں، آج کل کی طرح یہ اوریانی اور فحاشی ان کے تصور میں نہیں تھی، اور زنا کا تو خیال ہی نہیں تھا۔ اس لیے صحیح حدیث ہے سیاستہ کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے عورتوں کی، آپ جبل صفا پہ بیٹھے تھے، عورتیں نیچے تھیں، حضور تھوڑا اونچے تھے، درمیان میں حضرت عمر تھے کہ جو بات حضور فرماتے تو حضرت عمر آگے پہنچا دیتے۔ اس میں حضور کی چچی ہے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اور یہ وہ ہندہ ہے کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا، سیدنا حمزہ کا مسلح کروایا، ٹکڑے ٹکڑے کرایا، اور وحشی کو کہا کہ ان کا کلیجہ نکال کے لے آنا، میں کچا کھاؤں گی۔
یعنی اتنا عداوت تھی اس کو اسلام سے، صحابہ سے اور حضور سے، لیکن اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، اسلام غالب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب حل کوئی نہیں۔ تو بی بی ہندا کہتی ہیں کہ میں بڑی طویل القامت تھی، میرا بڑا لمبا قد تھا، تو میں دور سے پہچانی جاتی، اور پھر حضور کی چچی ہے، کوئی غیر عورت تو نہیں ہے نا، حضور کے چاچے کی بیوی ہے، سکے چاچے کی بیوی ہے اور چچی ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا کے عورتوں میں بیٹھ گئی کہ حضور مجھے پہچان نہ لیں، میری بیعت ہو جائے، جب قبول ہو گئی بیعت پھر تو مجھے حضور سزا نہیں دیں گے، پھر تو میں مسلمان ہو گئی، لیکن اگر بیعت سے پہلے حضور نے مجھے دیکھ لیا اور حکم دیا کہ پہلے اس کو سزا دو باقی کی بیعت کریں گے، پھر تو میں نہیں بچ سکتی۔ اب حضور پاک نے اس آیت کے مطابق یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں آئیں، لیکن قرآن سمجھو، اگر وہ ایمان پہلے لا چکی ہیں تو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اگر مومنہ ہے عورت، بیعت تو اس کی ہو رہی ہے نا جو کافرہ ہے، اس کے ساتھ شرط ہو رہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، تو وہ تو پہلے مومنہ ہے۔ قرآن کہہ رہا جا کل مومنات، کہ جب مومنات مومن عورتیں آئیں بیعت کے لیے، تو علماء نے یاد رکھو جواب دیا، اللہ چونکہ جانتے تھے کہ یہ ایمان لائیں گی، اس لیے اللہ نے ان کو پہلے سے مومنات فرما دیا۔ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ جانتے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمات نہیں مومنات پکا ایمان لانے کے لیے آئی ہیں، یہ صحیح معنوں میں مومنہ بنے گی۔ جب حضور کی خدمت میں آئے تو پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، کیونکہ یاد رکھو شرک اور بدعت کی بیماری جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے۔ وہ گھر والوں کو مجبور کرتی ہے، مزار پہ جانا ہے، میں نے نظر مانی ہے، میں نے نیاز چڑھانی ہے، میں نے محرم کی مجالس میں شرکت کرنی ہے، میں نے تعزیہ شریف کی زیارت کرنی ہے، اور یہ سارے مرضیں جو ہیں نا عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جب شرط پڑھی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، اور عورتوں سے یہ بھی بیعت لو کہ وہ چوری نہیں کریں گی، کیونکہ جب شرک عورتوں میں زیادہ ہے تو چوری بھی عورتوں میں زیادہ ہے۔ اچھا وہ کیسے زیادہ ہے کہ باہر کی چوری نہیں، خاوند کے مال کی چوری، خاوند دے گا وہ اپنے ماں باپ کو بھیج دے گی، خاوند دے گا وہ اپنی بہنوں کو بھیج دے گی، خاوند کپڑے بنا کے دے گا وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیج دے گی، خاوند کو پتہ ہی نہیں، پھر کوئی تہوار آ گیا میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں، مجھے اور سوٹ لا کے دے۔ تو یہ چوری عام ہوتی ہے گھروں میں، آٹا ہے بغیر خاوند کے پوچھے دوسرے کو دے دیا، گھی آیا وہ دے دیا، مکھن آیا وہ دے دیا، کوئی سبزی آئی وہ دے دیا، حالانکہ اس کو کوئی حق نہیں، جب تک خاوند سے نہ پوچھے اس کو کوئی اجازت نہیں، وہ خاوند کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی اس کے اذن کے بغیر، خاوند کی اجازت ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ مالک تو ان چیزوں کا خاوند ہے۔ ہاں جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ پوچھ لیتی ہیں کہ بھئی اگر کوئی ہمسایہ آئے یا میرے گھر والے آئے، میرے ماں باپ آئے تو کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ کہتے ہیں ہاں جی کر سکتی ہو، تو بات ختم ہوگی، پھر چوری نہیں رہے گی۔ اب تیسری شرط کیا تھی؟ ولا یزنین، چونکہ زنا کا سبب بھی زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ سبب بنتی ہیں، یعنی اگر عورت کوئی بے حیا بے شرم ہو کے باہر نہ آئے تو کون مائی کا لال ہے کہ لوگوں کے گھر میں گھسے گا، لوگوں کی دیواریں پھاندے گا؟ ہاں کوئی ایک آدھا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن عام جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جناب جب وہ باہر آ رہی ہے اور بسوں کے اڈے پہ کھڑی ہے اور موبائل کان سے لگایا ہوا ہے اور لہک لہک کے باتیں کر رہی ہے تو دیکھنے والا تاڑ جاتا ہے کہ یار شکار تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ناراض نہیں ہوگی، بہرحال بات مان لے گی، چلو نہیں مانے گی تو کچھ کہے گی نہیں، وہ پھر قریب آ جاتے،
تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے یہ بھی شرط لو کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا تو بی بی ہندہ جو تھی بیٹھی ہوئی صبر نہیں ہو سکی، صبر وہ تڑپ گئی، اس نے کہا تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، کیوں ہم سے ایسی بیعت میں شرطیں لی جا رہی ہیں کہ زنا نہیں کرے گی؟ کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ زنا تو گندی عورتیں کرتی ہیں، کنیزیں کرتی ہیں، جاریہ کرتی ہیں، زنا تو طوائفیں کرتی ہیں، زنا تو معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورتیں، کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ آپ قریش کی عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ بیعت کرو گے، زنا نہیں کرو گی؟ کیا اب تزن الحرۃ یا رسول اللہ، کوئی شریف عورت زنا کا سوچ بھی سکتی ہے؟ حضور نے آواز پہچان لی، فرمایا انت ہندہ، تم ہندہ بول رہی ہو؟ اور نے کہا نا اب کیا کریں، نام یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، تمہاری غیرت، تمہارے جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے مشینری بنائی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری مشینری کا کون سا پرزہ ڈھیلا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ عورت نے کیا کیا خطا کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عورت کرے، لیکن یہ حکم عام ہے سب کے لیے۔ پھر بی حمدہ کو جا کے اطمینان ہوا۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ کوئی شریف عورت زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں ان کو اللہ جمال بھی دیں گے، ان کو اللہ حسن بھی دیں گے، اور وہ اسی کی بیوی بنے گی جس کی عصمت میں مرے گی۔ اس پہ میں نے حدیث عرض کی تھی بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضور پاک نے ارادہ فرما لیا کہ میں طلاق دے دوں تاکہ بیچاری آزاد ہو جائے، میرے حقوق ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہی، بوڑھی ہو گئی ہے بیچاری۔ تو بی بی سودا کو پتہ چلا تو اس نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور میری بات سن لیں۔ حضور نے فرمایا ہاں سودا کیا کہتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مالی فی الرجال، اب مجھے تو کسی یعنی مرد کی خواہش ہی نہیں رہی، لیکن میری صرف ایک تمنا ہے، خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دے، میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، مجھے اس نعمت سے تو محروم نہ کریں۔ باقی دنیا کے اندر جو میرا دل ہے، انی وہبت لعائشہ، میں نے اپنا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ باقی بیویوں کے بعد آپ ایک دن رہیں گے تو بی بی عائشہ کے بعد 2 دن رہیں گے، کہ ایک دن بی بی سودا کا بھی ان کو مل گیا۔ تو حضور نے طلاق نہ دی، تو معنی یہ ہے کہ جس کے نکاح میں ہوگی عورت جنت میں اسی کو ملے گی، اس لیے بی بی سودا نے یہ تمنا کی۔ اسی طرح غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلق حفصہ، حضور پاک ناراض ہو گئے، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور سیدہ حفصہ بنت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم، آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق دی، غصے میں حضور نے طلاق دی، کیونکہ بی بی حفصہ نے حضور کا راز جو تھا نا وہ بی بی عائشہ کو بتا دیا۔ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ سہیلیاں تھیں، تو حضور کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی کو بات نہیں بتلانی، تم نے عائشہ کو کیوں بتلا دی؟ تو اس لیے حضور پاک نے طلاق دے دی۔ ورنہ یاد رکھو کہ طلاق دینا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو اللہ کو نہ پسند ہے وہ طلاق ہے، کہ طلاق کی اجازت تو دی ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوجوا ولا تطلقوا، آپ نے فرمایا شادی کرو، نکاح کرو، لیکن طلاق نہ دیا کرو۔ فرمایا کہ طلاق کی وجہ سے اہتز العرش، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ حضور نے فرمایا طلاق نہ دیا کرو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا ان اللہ لا يحب الزواقین والزواقات،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا شادی کرو، نکاح کرو، لیکن طلاق نہ دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مزہ چکھنے والے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں فرماتے کہ شادی کر لی، 2 4 6 مہینے رکھا پھر طلاق دے دی۔ جیسے آج کل امیر لوگ جو ہیں خاص طور پر عرب معاشرے میں، ہمارے ہاں تو خیر روٹی نہیں ملتی تو دوسری شادی کیا مٹی کرے گا غریب، وہ تو پہلی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، تو دوسری شادی کہاں سے کرے گا۔ لیکن یہاں جو دولت مند لوگ ہیں مختلف عرب ممالک کے، انہوں نے نعوذ باللہ واقعی جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ دین کو مذاق بنا دیا ہے، وہ شادیاں کر لیتے ہیں۔ اچھا جی میں نے 3 مہینے یورپ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، جاتے ہوئے شادی کر لی، تو جب آئے طلاق دے دی، پھر دوسرے ملک میں گئے وہاں شادی کر لی، واپس آئے پھر طلاق دے دی۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ تم نے کیا کر رکھا ہے، شریعت کا بہانہ کر کے، یعنی نعوذ باللہ تم مختلف عورتوں سے مزہ لینا چاہتے ہو۔ شادی کرنی ہے نا، ایک نیت ہی سے شادی کرو کہ میں نے نبھانا ہے، اس لیے تو نہیں ہے نا کہ پہلے دل میں ہوتا ہے کہ یار میں نے یہاں اس ملک میں 1 مہینہ رہنا ہے، 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ اچھا یہ جتنے غریب ملک ہیں نا، اللہ معاف کرے، جیسے ہمارا ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں انڈیا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہاں تو یہ ایک مستقل عذاب، بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں، اچھا اور پھر 5-6 ہزار ریال کا 1 لاکھ بن جاتا ہے، تو اگر وہ 20,000 ریال بھی جیب میں ڈال لیں تو ٹکٹ بھی ہو گئی، ہوٹلوں کے کرائے بھی ہو گئے، ایک نئی نویلی بیوی بھی مل گئی، مہینہ 1.5 مہینہ گزارا، طلاق دیا، السلام علیکم۔ اچھا وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ لڑکیاں دے دیتے ہیں کہ چلو بھی 3 لاکھ 4 لاکھ دے رہا ہے، چلو ہماری لڑکی کو چھوڑ جائے گا، پھر کسی اور جگہ شادی ہو جائے گی، ابھی ہم اپنا کوئی گھر بنا لیں گے، کٹیا بنا لیں گے، 2 کمرے ڈال لیں گے، کوئی روٹی کا ذریعہ تو بن جائے گا۔ ورنہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسی لیے آئے ہیں، انہوں نے بیوی بنا کے نہیں رکھنا، یہ فوراً طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا۔ ہاں حالات ہیں جیسے حضور پاک نے طلاق دے دی، اور یہ بھی حکمت ہے کہ اگر حضور طلاق نہ دیتے تو امت قیامت تک کیا کرتی، امت کے لیے تو راستہ ہی نہیں تھا نا پھر نکلنے کا۔ اور لوگ کہتے بابا جب تمہارے پاک پیغمبر نے طلاق نہیں دی ہے تو تم کیوں دے رہے ہو؟ تو حضور کے ہر عمل میں، ہر قول میں حکمت ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک نمونہ بنانا ہے امت محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق دے دی۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں عورتوں کے سفارشی انسان ہوتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، یار تم نے کیا کیا، کیوں طلاق دے دی، مہربانی کرو اپنی بیوی کو واپس لو، کیوں گھر برباد کر رہے ہو۔ لیکن بی بی حفصہ کا دیکھیں سفارشی کون ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جا کے میرے نبی سے کہہ دو کہ راجعہا، اپنی بیوی کی طلاق واپس لے لیں، رجوع فرما لیں، انہا صوامۃ قوامۃ وزوجتک فی الآخرہ، یہ بیوی بڑے روزے رکھنے والی ہے، بڑی عبادت کرنے والی، اور تیری آخرت میں جنت میں بیوی ہے تیری، یہ لکھا ہے میری تقدیر میں۔ تو فوراً اللہ نے حکم دیا اور حضور پاک نے رجوع فرما دیا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا، بات یہ ہوئی کہ جو عورت جس کے نکاح میں ہوگی اس کو ملے گی۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر عورت مسلمان ہے اور شوہر کافر ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ عورت ہے مسلمان اور بیوی کافرہ ہے، جیسے کہ پہلی شریعتوں میں کافرہ کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، تو خامند نبی ہیں لیکن بیوی کافرہ ہے۔ بھئی یہ کس کو ملے گی؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ چونکہ جہنم کی ہے تو جہنم والی کوئی جو ہے جس نے کفر کیا، شرک کیا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگی، وہ جنت میں آ ہی نہیں سکتی، تو ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے تو اس پہ جنت کو حرام کر دیا، وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلے گی۔
اچھا اسی طرح کبھی کبھی عکس بھی ہوتا ہے کہ جیسے بی بی آسیہ جو ہیں وہ ایمان والی ہیں اور خاوند جو ہے وہ فرعون ہے، یعنی خاوند صرف کافر نہیں، وہ کافروں کا بھی اپنا باپ ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کٹا کافر، یعنی ایک تو چھوٹا موٹا کافر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کٹا کافر، یعنی وہ تو کٹا کافر تھا نا جی، جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور اس کی بیوی جو ہے بی بی آسیہ، اور وہ جناب یہ ہے کہ مومنہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو اس نے وقت کے بادشاہ کو چھوڑ کے توحید قائم کی، اور توحید کے لیے اس کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں، اس کے اوپر پتھر ڈالے گئے، لیکن وہ ایمان پہ قائم رہی، تو اللہ اس کو کیا بدلہ دیں گے کہ وہ بیوی بنے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ اس کی دعا منظور ہو گئی نا، اس نے دعا کی تھی نا، یا اللہ میرا گھر ہو لیکن عند بیت عندک، تیرے قریب ہو، تو سب سے قریب گھر تو پھر محمد مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ اللہ نے کہا ہم اسی گھر میں آپ کو بھیج دیتے ہیں، وہ تیری دعا بھی منظور ہو گئی۔ تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اچھا اسی طرح اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جیسے بی بی مریم ہے، اس نے شادی ہی نہیں کی، ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، تو اس نے تو شادی ہی نہیں کی۔ عیسیٰ ابن مریم جو پیدا ہوئے ہیں وہ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے پھونک ماری، اسی سے نفخ روح ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو وہ بھی چونکہ ام عیسیٰ ہیں، بڑی شان والی بی بی ہیں، تو اللہ اس کو بھی ایسا بدلہ دیں گے کہ وہ بھی حضور کی بیوی بنے گی جنت میں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا خدیجہ تم فوت ہو، تیرا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ تجھے جنت میں لے جائیں گے، وہاں تمہاری دو سہیلیاں بھی ہوں گی، تمہاری وہ سوکنے ہیں، ان کو بھی سلام کہنا۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ بالرفاہ والبنین، اگر جنت میں بھی اللہ نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو بالرفاہ والبنین۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوا، اور یہ وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ حضرت ابو بکر آ گئے، حضور پاک تشریف فرما تھے، تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ گھر میں گئی اور اپنی کنیزہ کو ساتھ لیا، اور واپس آئی تو حضور کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا، یعنی حضور بیٹھے ہیں نا تو آپ کے سامنے وہ پیسے ڈال، اس زمانے میں تو یہ چاندی وغیرہ کے ہوتے تھے نا، درہم ہوتے تھے، دنانیر ہوتے تھے، یہ کاغذوں والا کام جو ہے یہ تو ہم نے شروع کیا ہے نا، کیونکہ اچھا وہ درہم و دنانیر جب تک چاندی سونے میں تھے نا تو محفوظ تھے، جب سے کاغذ بنے جتنے چھاپ لو، اب سونے چاندی والے تو نہیں بنا سکتے تھے نا اب جھوٹے، اس سے تو آپ کی ویلیو جو تھی کرنسی کی وہ اور بڑھتی چلی جاتی، وہ کبھی گرتی ہی نہ، آپ برباد ہی نہ ہوتے۔ اللہ نے اسلام میں نقدین تو کہا ہی سونے چاندی کو ہے، اس بات کو یہودی سمجھ گیا، وہ آج ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، مسلمان نہ سمجھا وہ کار مذلت میں گر گیا ہے، ہر کسی سے قرضہ لینے کے لیے کشکول پکڑ کے کھڑا ہے۔ یہودی سمجھ گیا، اس نے سونے پہ کنٹرول کیا، اس نے چاندی پہ کنٹرول کیا، اس نے معدنیات پہ کنٹرول کیا، اس نے ڈائمنڈ کی مارکیٹ پہ کنٹرول کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لیور آف اکانومی جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ جس کو چاہے جنازہ پڑھ دیں اور جس کو چاہے اوپر لے آئے، جس کرنسی کو چاہے تباہ کر دیں، جس کو چاہے مضبوط کر دیں۔ مسلمان جو ہے ماشاءاللہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا کہ اگر کچی کپاس ہو جائے یا گنے کا ریٹ زیادہ لگ جائے تو مقدمہ کر لیا، یا کسی کی لڑکی لے لی، یا کسی کو قتل کر دیا، اور مقدمے لڑتے لڑتے باقی جائیداد بھی ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بی بی خدیجہ نے حضور کے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دیا،
حضرت صدیق فرماتے ہیں وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے نا، حضور سے بھی اونچا نظر آ رہا تھا، تو خود اندازہ کریں گے وہ کتنا دولت ہوگی۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ انفق فی سبیل اللہ، حضور اب یہ سارا مال آپ کا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کریں، آپ اداس کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو سیدہ خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا محسن اسلام بھی ہیں، محسن محمد مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو بھی ساری زندگی بی بی خدیجہ کا خیال رہا۔ یعنی حضور کے پاس کبھی گوشت آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی بی بی خدیجہ کی سہیلی ہوتی تھی اس کے گھر پہ بھیجو، فلاں بی بی خدیجہ کی ملنے والی تھی اس کے گھر میں بھیجو، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے غرت علی خدیجہ ما غرت علی نساء قط، فرماتی ہے جتنی مجھے بی بی خدیجہ سے غیرت آتی تھی اس نہ کسی عورت پہ غیرت نہیں آئی۔ تو بیویوں نے پوچھا کہ بی بی تمہاری تو شادی اس وقت ہوئی جب بی بی خدیجہ فوت ہو چکی تھی، تم نے تو وہ زمانہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو ہر وقت اس کا ذکر کرتے تھے، میرا محبوب ہو اور ذکر کسی دوسرے کا کرے تو میں کیسے غیرت نہ کھاؤں، اس لیے مجھے غیرت آتی کہ ہر بات میں حضور بی بی خدیجہ ہاکذا قالت خدیجہ وہاکذا فعلت خدیجہ وہاکذا آتت خدیجہ وہاکذا انفقت خدیجہ، بی بی خدیجہ نے یہ کہا تھا اور بی بی خدیجہ نے یہ کیا تھا، ہر وقت آپ کو بی بی خدیجہ کا خیال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے ایک دن بی بی عائشہ کی زبان سے سخت لفظ بھی نکل گئے۔ یاد رکھو یہ میاں بیوی کی بات ہوتی ہے، اگر عائشہ کے بغیر بجائے یہ لفظ کوئی اور حضور کی شان میں کہے وہ تو کافر ہو جائے۔ حضور کی شان میں ایک ذرے کے برابر توہین کرنے والا جو ہے کافر ہے اور زندیق، وہ صراحتاً کرے یا کنایتاً کرے، اگر اس کے کلام سے اس کی بات سے رحمت دو جہاں کی شان میں کمی ہوتی ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کو ایذا دی ہے، اللہ کے رسول کو ایذا دی ہے، اس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ یعنی حضور کی ایذا اللہ کو پسند نہیں، فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایذا دیں گے اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ تو اس لیے یعنی بی بی عائشہ، اسی لیے بعض لوگ ہمارے اپنے مولوی بھی ٹھوکریں کھا گئے، اللہ رحمت کرے، انسان ہیں نا، فرشتے تو ہم نہیں ہوتے نا، ہم سے بھی تو ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر کتابیں لکھ کے ایسی ایسی ٹھوکریں کھائیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ لفظ لکھ بیٹھے کہ بی بی عائشہ شان رسالت میں کبھی کبھی گستاخی کرتی تھی۔ حضور کی شان میں گستاخی کرے تو پھر مسلمان رہ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضور کی شان میں گستاخی، وہ تو اگر سہون بھی کر دے، سہون بھی کر دے تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اور بعض احمد تو فرماتے ہیں توبہ کرے تو قبول نہیں ہوگی، زندیق ہے کہ حضور کی شان میں۔ یاد رکھو یہ گستاخی نہیں ہوتی، یہ میاں بیوی کے پیار میں یہ اپنی محبت کا لاڈ ہوتا ہے۔ اس محبت میں آگے بیویاں ایسی باتیں کہتی ہیں تو یہ تو میاں بیوی کے درمیان میں ہے۔ تم اپنی کتابوں میں یہ لفظ لکھتے کہ حضور نے فرمایا ہوتا کہ تم گستاخ ہو تو پھر رکھتے حضور اس کو گھر میں؟ جب سرکار دو عالم نے نوٹس نہیں دیا تو ہم کون ہیں نوٹس لینے والے؟ اس لیے یاد رکھو وہ گستاخی نہیں تھی۔ جیسے کہ جب آیت براءت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا بی بی عائشہ کی شان میں،
تو آپ کے ابا نے بھی اور آپ کی اماں نے بھی، بی بی ام رمان نے بھی اور حضرت ابو بکر نے بھی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا عائشہ قومی فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ آج اگر نبی نہ ہوتا تیری شان میں قرآن کہاں سے اترتا؟ اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوتا تو کون تیری صفائی کے لیے عرش سے قرآن نازل کرتا؟ حضور کا شکریہ ادا کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں بستر پہ بیٹھی تھی اور فوراً کہا کہ لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ نہیں کرتی۔ اب یہ بات بی بی کہہ سکتی ہے، خدا کے بندے، یہ بات تو ابو بکر بھی نہیں کر سکتا، یہ بات تو صحابی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ لاڈ ہے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ لا اشکر رسول اللہ، میں اپنی اماں ابا سے کہ اماں ابا میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حضور نے تو میری بات کا اعتبار ہی نہیں کیا، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ انی اشکر اللہ، میں تو اس خدا کا شکر کروں گی جس نے میری صفائی اتاری۔ تو یہ لاڈ ہے، یہ محبت ہے، اور میاں بیوی محبت میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ان کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا، ان کو گستاخی پہ محمول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک دن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور جو تعریف کر رہے تھے نا بی بی خدیجہ کی، مجھے غیرت آ گئی، غیرت آئی تو بی بی عائشہ نے چڑ کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ انہا امرأۃ عجوزہ، ایک بڑی عورت تھی قریش کی، آپ سے پہلے بھی اس کی اتنی اولادیں تھیں، کس کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ ایک بڑی عورت تھی اور اولاد والی عورت تھی اور 40 سال کی ہو گئی تھی، اور جس وقت کے عورت کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں، آپ ہر وقت بی بی خدیجہ، حضور غصے میں آ گئے، فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا عائشہ تم اس وقت میرے گھر میں آئی ہو جب اسلام مدینے میں غالب آ گیا تھا، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا تم خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہو؟ خبردار بی بی خدیجہ کے بارے میں لفظ نکلا، بی بی خدیجہ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب محمد نبی کا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں غار حرا پہ جاتا تھا تو بی بی خدیجہ ہی تھی جو میرا کھانا پہنچاتی تھی، بی بی خدیجہ ہی تھی جو میرے لیے ستو تیار کرتی، کچھ آپ چنے تیار کرتی، کھجور تیار کرتی، پانی کے مشکیزیں تیار کرتی، اور جب کفار میرا مقابلہ کر رہے تھے تو میرا ساتھ دینے والی بی بی خدیجہ تھی۔ تم تو اس وقت آئی ہو میرے گھر میں جب اسلام غالب آ گیا، جب مدینہ منورہ میں ہمارا غلبہ ہے، تو اس نے قربانیاں دی ہیں، میں بی بی خدیجہ کے احسانات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قول الجمہور یہی ہے کہ جنت میں عورتیں جائیں گی، اس کی بیوی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی بیوی کا اور جنت کی بیویوں کا ایک دفعہ مقابلہ بھی ہوگا۔ وہ کہیں گی کہ دیکھو ہم تو اتنی محفوظ ہیں کہ ہم پہ کسی کی آج تک نظر نہیں پڑی، اور اللہ نے ہمیں خاص طور پہ پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا اخلاق دیا ہے اور ایسا جمال دیا ہے، ہم نے جنت میں زندگی گزاری ہے۔ لیکن مسلمان عورتیں جب جواب دیں گی کہیں گی کیا بی بی کیا کہہ رہے ہو؟ نحن صلینا وما صلیتم، ہم نے تو اللہ کی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، ہم نے حج کیا ہے، تم نے تو حج نہیں کیا ہے، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، تم نے تو روزے نہیں رکھے ہیں، ہم نے تو اللہ کے احکام کی اطاعت کی ہے اور تم نے تو کوئی اطاعت نہیں کی ہے، تم ہم سے کیسے افضل ہو سکتی ہو؟ تو ان کا بھی آپس میں ایک مکالمہ ہوگا، اور اللہ یعنی اس مومنہ عورت کو ایسا جمال دیں گے کہ حور العین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان، بعض علماء نے فرمایا خیرات
یہ جو ہے لفظ خیرہ سے ہے، یعنی ایسی عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے اخلاق میں بھی اور جمال میں بھی. اور بعض علماء نے فرمایا خیرات خیرات کثیرت، یعنی بہت بہتری، ہر وقت جن کی زبان پہ تسبیح ہوگی، تقدیس ہوگی، ہر وقت جن کی زبان پہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کا زور ہوگا. اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اور وہ بھی بغیر حساب کے عطا فرما دے. میرا مولا ہم کوئی حساب دینے کے قابل ہیں؟ ہم تیری دربار میں کیا منہ لے کے آ سکتے ہیں؟ لیکن تیری رحمت اتنی بڑی ہے، تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ ہے. تو اس رحمت کے کروڑویں درجے سے ہم پر بھی رحمت عطا فرما دے. اس لیے ایک دعا میں آتا ہے کہ یا رب کل شیء، یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء فاغفر لی کل شیء لا تسألنی عن شیء. کہ یا اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، میرے سارے گناہ معاف کر دے، مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھنا، بغیر حساب کے مہربانی کر کے رحمت فرما دینا، اور تیری رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. واللہ اعلم. کیا جنت میں جنابت بھی ہوگی اور غسل بھی لازم ہوگا؟ یہ مجھے دیکھو یاد رکھو، ایک تو ایسے میں بیمار ہوں، آدمی بیماری میں چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری میری بد سمجھیں، کیا بد اخلاقی سمجھیں کہ میں ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو ویسے ہی بد دماغ ہوتے ہیں. ہمارے بلوچ جو ہیں نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کا اپنا سوچ ہوتی ہے. ہمارا ایک سردار تھے، بہت بڑا سردار تھا بلوچوں کا. اس زمانے میں گاڑیاں شاڑیاں کاریں ہوتی نہیں تھیں، یعنی کوئی یوں سمجھ لو کہ سارے ایک ضلع میں شاید ایک دو ہوں. تو سردار کو بھی کسی نے کہا کہ جناب آپ سردار ہیں، اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، آپ بھی ایک گاڑی لیں. وہ بھی چلا گیا، گاڑی لے آیا. اس زمانے میں گاڑیاں کہاں، کراچی میں ملتی تھیں، عام شہروں میں تھوڑی گاڑیاں ملتی. گاڑی لے کے آیا، گاڑی پہ بیٹھا، بڑا خان جناب آگے اکڑ شکڑ کے اور بڑا اپنا پگڑی شگڑی کو مایا لگا کے کلف لگا کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب گھر جا رہے تھے تو آگے ایک واٹر کورس آ گیا پانی کا. ڈرائیور نے گاڑی روک دی. تو خان نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا سائیں آگے واٹر ہے، واٹر کورس ہے، اس میں کار تھوڑی جا سکتی ہے، یہ تو مجبوری ہے، ہمیں تو کار یہاں روکنی پڑے گی. پہلے ہمیں اس واٹر پہ کچھ چیزیں ڈال کے راستہ بنانا پڑے گا. خان اتر کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تم جاؤ میری گھوڑی لے آؤ. لعنت بھیجو اس کار پہ جو ایک چھوٹا سا کھالا بھی نہیں عبور کر سکتی، میری گھوڑی تو دریا عبور کر جاتی ہے. یہ کیا میرے لیے تم نے عذاب، پھینکو اس کو، بس میری گھوڑی لے آؤ، میں گھوڑی پہ چڑھوں گا. تو یہ تو ہماری عقل ہوتی ہے کہ اس کو اپنی گھوڑی جو تھی نا وہ زیادہ عزیز تھی. اب اس اللہ کے بندے سے پوچھو تمہیں یہی مسئلے ہیں، اور یہ جنت میں جنابت ہو گئی تو غسل کیسے ہوگا؟ بابا جنت میں تو شریعت ہے ہی نہیں. جب وہاں شریعت ہی نہیں، حکام ہی نہیں، اوامر نہیں، نواہی نہیں، تو مسائل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوں گے. کہتے جی کہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں. بالکل نکلنا چاہیے. تو جس نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی ہے وہ آپ کو دین نظر نہیں آتا؟ صرف تم دین اسی کو سمجھتے ہو، باقی کوئی کام دین کا نہیں ہے. عقل کرو. جن لوگوں نے حدیث پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزار دی ہو، تمہیں تو لفظ حدیث کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا. بڑا اچھا کام ہے تبلیغ، 3 دن کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے نکلو. لیکن یہ معنی تو نہیں کہ جو اہل علم قرآن و حدیث میں مشغول ہیں ان سے کہو کہ جی یہ دین کا کام نہیں، دین کا کام صرف وہی ہے. یہ تو پھر بے وقوفوں والی بات ہے.
اللہ تبارک ہوتا ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو مولوی الیاس کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کو اس راستے پہ نہ لگاتے تو کہاں تبلیغ ہوتی؟ اگر علماء نہ ہوتے تو حضرت محمد یوسف کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر علماء نہ ہوتے تو حضرت انعام الحسن کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر علماء نہ ہوتے تو حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمت اللہ علیہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر علماء نہ ہوتے تو حضرت رائے پوری کہاں سے پیدا ہوتے؟ اصل تو علماء ہیں، اصل تو مدارس ہیں، جو قلعے ہیں اسلام کے، اور جو اسلام کے لیے رجال کار بنا رہے ہیں، اور آگے وہ رجال جا کے کوئی دین کے کام میں جڑ گیا، کسی کو تبلیغ میں لگا دیا گیا، اور کسی کو فتوے پہ حضرت مفتی کفایت اللہ کو لگا دیا گیا، کسی کو نظام تصوف کی قرآن و سنت کے مطابق چلانے پہ لگا دیا گیا، اور کسی کو انگریز کے خلاف جہاد پہ لگا دیا گیا. تو یہ تو سارے کام دین کے ہیں. یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. آج کل بیچارے پڑے ہوئے تو ہوتے نہیں، تو 3 دن لگا لیے، 40 دن لگا لیے، سمجھتے ہیں کہ باقی اب ہم آسمان سے 1-آدھا میٹر دور ہیں. یہ بھی نہ کیا کرو. ہم اس جماعت کو حق سمجھتے ہیں، ان کی خدمات کے ہم قائل ہیں، ان کی محنتوں کے ہم قائل ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو باقی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو تم دین ہی نہ سمجھو. یہ ایک بیماری ہو جاتی ہے. مدرسے میں کبھی وہ پیسہ نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ کبھی طالب العلم کو نہیں دیں گے. کیوں؟ ان کے نزدیک وہ دین کا کام ہی نہیں ہے. دین کا کام سمجھیں تو مدرسوں کی مدد کریں نا. اگر جذبہ ہوگا تو اپنا مدرسہ بنا لیں گے، لیکن پہلے مدرسے کی مدد نہیں کریں گے. تو دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان میں بھی جو غلطیاں ہیں دور فرمائے، اللہ ہم میں بھی جو کوتاہیاں ہیں دور فرمائے. کہتے جی کہ برازیل سے جو مرغی آتی ہے بعض لوگ نہیں کھاتے، اچھا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذبح کا کوئی یقین نہیں ہے نا. کوئی ہم نے اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کہ ذبیحہ ہوتا ہے. اور بھی دنیا کے ملکوں سے آتی ہیں، پولینڈ سے آتی ہیں، برازیل سے آتی ہیں. تو جو جانور یا مرغی یا پرندہ کافر ملک سے آئے اس پر کوئی اعتبار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ 1,00,000 مرغی اگر روز کو بھیجنی ہو، چاہے اس کو چین بنا دیتے ہیں کہ مرغیاں لٹکتی آتی ہیں، ذبح کرتے جاؤ، کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اس میں احتیاط بہتر ہے. البتہ جو اس ملک کی اپنی کمپنیاں ہیں وہ خالص ذبح ہے اور خالص حلال ہے. حضور پاک نے 4 دفعہ عمرہ فرمایا ہے، اور حج حضور پاک نے فرض ہونے کے بعد 1 فرمایا ہے. کہتے جی کہ ہم نے، اللہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں. ہم اوپر رہتے ہیں تو ہم تو آسمانوں کو دیکھتے ہیں، تو جو ہم سے نیچے زمین والے ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے. ایک دن چلے جاؤ، جا کے دیکھ لو. مجھے تو پتا ہے نہیں، کیونکہ میں تو گیا نہیں نیچے، اور نہ مجھے بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ نیچے کون رہتا ہے اور وہ کیسی مخلوق ہے. اس کو آسمان دیکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. تمہیں شوق ہے تو ایک دن قبر میں بیٹھ جاؤ، اوپر سے کہو بند کر دو، پھر دیکھو تمہیں آسمان نظر آتا ہے. اللہ کے بندے یہ اللہ کے معاملات ہیں. اور یاد رکھیں کہ آسمانوں کے درمیان میں فاصلے ہیں، زمین کی تہ بر تہ میں فاصلہ ہی نہیں ہے تو ساتھ. اگر ایک آدمی نے غسل جنابت کرنا تھا، استنجا کر کے بیٹھا اور پھر پیشاب آ گیا، پھر استنجا کرے، پھر وضو کرے، پھر غسل کرے، یہ کوئی بات ہے؟
کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں قرآن مجید ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو قیامت میں بھی مومن قرآن پڑھیں گے، لیکن وہاں تکلیف نہیں ہوگی، وہاں شوق کے لیے پڑھیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن یہی سورۃ الرحمن پڑھیں گے۔ ہمارے والدین اور مشائخ جو فوت ہو گئے، اللہ سب کو جنت نصیب کرے اور اللہ تمام کی اولادوں کی اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل ضيق من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين